آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے, بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں, وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ, اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی, ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے, دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے, ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے, انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان, یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھجن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلیش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, utmost precision. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می, وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتا تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے ہیں. جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, سورہ ملک, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا جب کہ وہ لطیف ہے, جب کہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا, اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے, تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے, خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذیشان آئے ہیں؟ اینڈ آف کورس وائل یو سے دس, تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن, عرش از اے فزیکل, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں, جی ہاں. سو اس کی مینیفیسٹیشن ہی ہے. بالکل. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہیں, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا, اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں, جس بھی وجہ سے, کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے ہیلپ ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟
جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر, اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, آپ توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے, اس کے بعد آپ بالکل ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی چھوڑ دیں گے, ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں, کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں, بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا, میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے گا, میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں, وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی, سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں, جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از, مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا, اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر, واٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا, یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا, گاڈ کہنا چاہیے تھا, آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی علی بھائی, مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے, اتنی بڑی کریشن ہے. بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم نے آئی تھنک 4% اسپیس دیکھ لی ہے. میں اس پہ بھی کوشچن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے. آپ پرسنٹیج تو تب بناتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا. بالکل صحیح. یہ کلیم بھی غلط ہے. آپ آسمان پہ دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ اللہ کی کریشن دیکھیں, اللہ نے جانور بنائے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو سسٹمز چل رہے ہیں. ذیشان بھائی ماشاء اللہ بایولوجی پڑھاتے ہیں, واللہ آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا, وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, لیکن آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہا ہے, اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. سورۃ یاسین کی آئی تھنک ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بھول گئے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراپ تھے, دیٹ واز یور اوقات, اور تم باتیں اتنی بڑی کرتے ہو, اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں اس پہ نا ایک چیز بڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ایتھیسٹ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ کیوں اتنا سیلف پریزڈ اپنے آپ کو کرتا ہے, یا ہماری ورشپ, اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے نا, اٹ از کریکنگ, اٹ از پروڈیوسنگ اے کریکنگ ساؤنڈ. کریکنگ ساؤنڈ کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا تو جو آواز آتی ہے کائنڈ آف دیٹ, یا ایک کیمل پہ جب کوئی ہیوی لوڈ ہو تو جو آواز آتی ہے نا اسے کریکنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تو آسمان تمہارے اوپر نا کریک کر رہا ہے, اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے اور یہ بات واقعی اٹ ڈیزروز کہ وہ کریک کرے. کیوں؟ آپ صلی اللہ فرمایا کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے سے بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے, یا اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے بلین لوگ ہیں, شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ ڈزنٹ نیڈ اس, ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. آپ بھاگ ہی نہیں سکتے نا, آپ اللہ سے اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج دیا آئی تھنک سورۃ رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے تو نکلو, نکل کے دکھاؤ ہمیں. ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز بھائیوں اور بہنوں تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے سنسیریٹی کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ. ایتھزم کا بھی ذکر کیا.